السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ مرتضیٰ خان 5 منٹ پہلے ہی آفس میں پہنچا تھا۔ مینیجر سے نیکسٹ میٹنگ کی ڈسکشن کرنے کے بعد وہ اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ چیئر پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک پرشین بلّا چھلانگ مار کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس بلے کی شکل جانی پہچانی تھی، مگر ابھی مرتضیٰ کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ اگلے پل وہ چلایا اور اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بلیوں سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اسے ان سے عجیب سی چڑ ہوتی تھی۔ اس کے آفس کے باہر جو گارڈ کھڑے تھے وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ سر، آر یو آل رائٹ؟ یہ بلّا یہاں پر کیسے آیا؟ گارڈ نے ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ صاحب، ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو نہیں پتہ؟ میں نے یہاں پر تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی کیمرہ وغیرہ کنیکٹ ہو؟ سر، میں ابھی چیک کرتا ہوں۔ گارڈ اس بلے کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو بلّا اپنے سارے دانتوں کی نمائش کر کے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا۔ گارڈ اچھل کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ اوہ، آئی ایم سوری سر۔ اس نے اپنی ٹائی درست کی اور پھر سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ مرتضیٰ خان ابھی تک وہیں پر موجود تھا اور غصے اور بیزاریت کے ملے جلے تاثرات لے کر اپنے آفس میں ہونے والے تماشے کو ملاحظہ فرما رہا تھا۔ آخر کس میں اتنی جرأت ہو سکتی ہے؟ بلّا چھلانگے مارتا ہوا پھر سے مرتضیٰ خان کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے مرتضیٰ خان سے انسیت ہو گئی ہو۔ مرتضیٰ نے اسے پھینکنے کی کوشش کی کہ اچانک ہی اسے چیختی چلاتی آواز سنائی دی۔ خبردار جو آپ نے میرے بچے کو ہاتھ لگایا، ورنہ آپ سب کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ مس کنول کی تھی۔ میرا بچہ؟ اس نے بلے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس کا نام شیرو ہے۔ اس کو بلّا بلّا کہہ کر اس کی تذلیل نہ کرو۔ یہ میرا پیارا بچہ ہے، 2 سال پہلے ہی اس دنیا میں آیا ہے۔ وہ سوچے سمجھے بغیر بولے جا رہی تھی۔ اگر وہ اپنے الفاظ پر غور کرتی تو یقیناً شرمندہ ہو جاتی، لیکن شرمندہ ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ گارڈز اپنی مسکراہٹ دبا کر کبھی مرتضیٰ خان کو دیکھتے اور کبھی مس کنول صاحبہ کو دیکھتے، جن کی عمر بمشکل 21 سال تھی۔ 1 ہفتہ پہلے ہی وہ اس آفس میں آئی تھی اور اسی 1 ہفتے میں بہت چینج ہو گیا تھا۔ آپ سب لوگ باہر جائیں، مجھے ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس نے گارڈز کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور اپنی خونخوار نظروں کو کنول کے اوپر گاڑ دیا۔ سر، اتنا برے طریقے سے نہ گھوریں، ورنہ آپ کے دیدے باہر آ جائیں گے۔ وہ صدا کی منہ پھٹتی۔ مرتضیٰ کا دل کر رہا تھا یہاں پر آ کر بیٹھیں۔ آئی ایم سوری سر، میرا بلّا بہت زیادہ ڈر گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کو صدمہ ہو گیا ہے۔ وہ ایک بلّا ہے، انسان کا بچہ نہیں۔ احساسات جذبات تو ہر کسی میں ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اس بارے میں کیا پتہ؟ آپ تو ویسے بھی روبوٹ ہیں۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کریں۔ اگر میں آپ کو کچھ کہتا نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیں گی آپ۔ ارے سر، اتنا بڑا جھوٹ مت بولیں، ورنہ قیامت کے دن فرشتے آپ کو ٹھڈے مار کر جہنم میں لے جائیں گے۔ ابھی صبح سے میں آپ کے ہی تو کام کر رہی ہوں، ذرا سی غلطی کیا ہو جاتی ہے آپ تو مجھے یوں نانیوں کے زمانے کی سزائیں دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں مکر جاتے ہیں۔ مس، اب آپ میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو دھکے مار کر اس آفس سے باہر نہ نکالوں تو دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کیجیے گا، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ آپ مجھے یہاں سے باہر نہیں نکال سکتے، لیکن میں آپ کے بابا جان کو آپ کی شکایت لگا سکتا ہوں۔ اگر آپ نے ان کو میری شکایت لگائی تو میں آپ کے بابا کو آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ میں ان کو کہوں گی کہ آپ مجھے بلا وجہ ڈانٹتے ہیں، اور ہاں، آپ کے جتنے بھی افیئرز چل رہے ہیں میں ان سب افیئرز کے بارے میں تایا جان کو بتا دوں گی۔ آہستہ بولو، تم نے یہاں پر کسی کو بتایا تو نہیں ہے کہ تم میری کزن ہو؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں بتایا، لیکن یہ بھی میں بتا سکتی ہوں۔ تم نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانی، ورنہ میں سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤں گا۔ ایک تو تمہارا تعارف کرواتے ہوئے بھی مجھے شرمندگی ہوتی ہے۔ سیم ہیئر۔
مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے سب کو یہ بتانے کا کہ آپ جیسا جلاد میرا کزن ہے۔ یہاں سے جائیں اور جا کر فائل سیٹ کریں۔ مجھ پر حکم نہ چلائیں ورنہ میں آپ کی ماما کو شکایت لگاؤں گی۔ اب وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھا تھا۔ وہ اٹھا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ دونوں کے درمیان چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ شرم و حیا کی وجہ سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اب دور ہو کر بات کریں۔ تم میری ماں کو میری کیا شکایت لگاؤ گی؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ وہ اس کے دل کی حالت سے انجان غصے سے دریافت کر رہا تھا۔ وہ اس کے بازو سے نکل کر باہر کی طرف بھاگی، لیکن جانے سے پہلے ایک بار پلٹی۔ وہ آپ سے ایک اور بات کرنی تھی۔ آج رات آپ کے پیرنٹس یعنی میرے پیارے تایا اور تائی جان ہمارے گھر ڈنر کے لیے آ رہے ہیں۔ آج میرا موڈ بہت ہی خوشگوار ہے، تو ڈیئر کزن آپ پلیز ہمارے گھر میں نہ آئیے گا، ورنہ آپ کو دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ وہ اس کی اس جرأت پر حیران رہ گیا۔ نہ صرف آفس کے لوگ بلکہ خاندان کے سب لوگ ہی اسے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ ایک ہی محترمہ تھی جو کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر اپنے خیالات کا اظہار کر دیتی تھی۔ اس کے دل میں اس جلاد کا کوئی ڈر ہی نہیں تھا۔ میرا پیارا شیرو، آج ماما تمہیں اپنے ساتھ ریسٹورنٹ لے کر جائیں گی۔ دونوں مل کر کھانا کھائیں گے۔ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے سب لوگ اس کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے۔ آفس میں جتنے بھی ورکرز تھے انہیں یہ لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ اس کے آنے کے بعد آفس کا ماحول یکدم ہی خوشگوار ہو گیا تھا، ورنہ پہلے تو ہر وقت ہی ان کے سر پر اپنے باس کا ڈر سوار رہتا۔ مگر وہ بہت لاپرواہ اور چلبلی سی تھی۔ اسے کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ یار مجھے ایک بات تو بتاؤ، نمرا جو کہ کافی دنوں سے ایک چیز نوٹ کر رہی تھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں ہاں بولو۔ یار کیا تمہارے پاس ہمارے باس کے راز ہیں؟ کیونکہ تمہارے علاوہ وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے۔ تم مینیجر صاحب کو ہی دیکھ لو، کیسے انہیں سب لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تم بڑی سے بڑی غلطی کیوں نہ کر دو مگر پھر بھی وہ تمہیں اتنا ڈانٹتے نہیں ہیں۔ کنول کے لبوں پر شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے ہاتھوں میں تمہارے باس کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے، لیکن اس کے بارے میں تمہیں اس دن بتاؤں گی جب اس آفس میں میرا آخری دن ہوگا۔ نمرا بری طرح سے بدمزہ ہوئی۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کو یہاں پر کام کرنے کے پیسے ملتے ہیں، فضول کی باتوں کے نہیں۔ مس نمرا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی اس مہینے کی سیلری میں سے آدھی رقم کٹ جائے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ مجھے باس کی آواز سنائی دے رہی ہے؟ کیونکہ میں ہی بول رہا ہوں اور میں اس وقت آپ کے پیچھے کھڑا ہوں۔ آپ کے سارے ارشادات میرے کانوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہاں پر موجود سب لوگوں کو آپ کی اوٹ پٹانگ رازوں کے بارے میں پتہ چلے، اپنا قبلہ درست کر لیں ورنہ کل کو دقت ہوگی۔ یار یہ بندہ کتنا فنی ہے۔ کنول بے وقوفوں کی طرح اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگی، لیکن اس بار کسی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ وہاں پر جتنے بھی ورکرز کام کر رہے تھے انہیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ ان کی تنخواہ کا کرتا دھرتا تو ان کا باس ہی ہے، اور وہ اپنے باس کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ مس کنول، آپ کو چھٹی، آپ جا سکتی ہیں۔ جا کر پہلے کسی سائیکولوجسٹ سے رابطہ کریں، 1-2 ہفتوں تک سیشن لیں، اس کے بعد آپ آفس میں آئیے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دماغی علاج کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیماری کے جراثیم ان بیچاروں کے ساتھ چمٹ جائیں۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس کو ذلیل کرتا ہوا وہ کنول کو دنیا کا سب سے زہریلا سانپ لگ رہا تھا۔ اللہ کرے کہ جاتے جاتے اس بندے کے پاؤں کو ٹھڈا لگے اور یہ سیڑھیوں سے گر کر مر جائے۔ کسی کو بددعائیں دینے والے خود انہی بددعاؤں کا مزہ چکھتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ اللہ کرے کہ مجھے 90 سال بلکہ 100 سال سے بھی زیادہ زندگی ملے۔ وہ فوراً ہی پکڑی جاتی تھی، کیونکہ وہ موقع پر ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتی تھی۔ مرتضی خان اس کی ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا انتہائی مطمئن انداز میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس اس کے علاوہ
کوئی ضروری کام ہی نہ ہو۔ اب کیا مجھے آپ کو آفس کے دروازے تک چھوڑ کر آنا پڑے گا؟ اٹھیں اور جائیں یہاں سے۔ اس نے اپنی جیب سے کوئی کارڈ نکالا۔ ان سے رابطہ کیجیے گا، یہ آپ کو ایک اچھے سے ڈاکٹر کا بتا دیں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سر پر جو گہری چوٹ لگی ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر آپ میں سے کسی اور کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی مجھے بتا سکتا ہے، میں انہیں بھی یہ کارڈ دے سکتا ہوں۔ وہاں پر کام کرنے والے امپلائی سے جب اس نے پوچھا تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کر نہیں کہا۔ نمرا تو وہاں سے یوں غائب ہوئی جیسے سر پر طلسمی ٹوپی لگانے کے بعد الادین غائب ہوتا تھا۔ اور اپنے اس کچرے کو بھی یہاں سے لے کر جائیں۔ وہ اپنے بلے کو جذباتی ہو کر وہیں پر ہی چھوڑ کر آنے والی تھی۔ یہ کچرا نہیں ہے، یہ میرا بچہ ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ ویسے آپ میں اور کچرے میں بھی کوئی خاص ڈفرنس نہیں۔ یہ بات اس نے اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے آہستگی سے کہی۔ آپ کو اپنے اس رویے کا حساب دینا ہوگا مسٹر۔ آپ ایک بار میرے گھر آئیں، پھر میں آپ کو وہ سبق سکھاؤں گی کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ پھپھو سے جا کر میں آپ کی شکایت لگاتی ہوں۔ آپ دیکھیں بس کہ میں اب کرتی کیا ہوں۔ آپ نے میری پاورز کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ وہ تنفن کرتی ہوئی اپنے بلے کو گلے سے لگا کر وہاں سے چلی گئی۔ خبیث انسان، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے۔ صرف چند بڑی کمپنیوں کا CEO ہی تو ہے، اور کیا ہے اس کے پاس؟ ہاں، تھوڑا سا ہینڈسم بھی ہے اور پیارا بھی، لیکن پیارا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اور دولت ہونے سے کون سا یہ انسان اپنے دل کو کالک سے پاک کر لے گا؟ دولت مند تو فرعون بھی تھا۔ استغفر اللہ میڈم، آپ کس مسلمان بھائی کو آپ فرعون کے ساتھ تشبیہ دے رہی ہیں؟ انجانے سے مردانہ آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے برابر میں ایک ہینڈسم نوجوان چل رہا تھا۔ پہلے اس نے آسمان کو دیکھا اور پھر اپنے آگے پیچھے۔ نہ تو آسمان پھٹا تھا اور نہ ہی آگے پیچھے کھجور کا درخت تھا جو وہ سوچتی کہ کھجور میں پھنس کر نیچے گرا ہوگا۔ پھر اس نے زمین کو بھی گھورا، لیکن زمین پھٹنے کے کوئی تاثرات نظر نہیں آ رہے تھے۔ محترمہ، اگر آپ مجھ سے سوال کر لیں گی تو میں آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ آپ جب آفس سے نکل رہی تھی میں تبھی آپ کے ساتھ ساتھ نکلا تھا۔ کیا تم میرا پیچھا کر رہے تھے، بدتمیز انسان؟ میں ابھی پولیس میں کال کر کے تمہارے خلاف رپورٹ درج کرواتی ہوں۔ ارے نہیں، مجھے غلط مت سمجھیے گا، اصل میں تو آپ کو یہ دینے والا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیٹ کا کیج بھی تھا۔ اصل میں میرے پاس بھی ایک بلا ہے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس بھی ایک بلا ہے؟ قسم سے مجھے تو بلیوں کا بہت شوق ہے۔ میرا بس چلے تو میں اپنے گھر کو بلیوں سے بھر لوں، لیکن امی راضی نہیں ہوتی۔ وہ تو مجھے یہ کہتی ہیں کہ اگر تم ایک اور بلی لائے تو میں تمہیں گھر سے باہر نکال کر اس بلی کو رکھ لوں گی۔ فاران اس کے انداز پر دھیمے سے انداز سے مسکرا دیا۔ وہ لڑکی بہت ہی معصوم تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، شادی کسی ایسے شخص سے کر لیجیے گا جس کو بلیاں پسند ہوں۔ تو پھر آپ مجھ سے شادی کر لیں، آپ کو بھی تو بلیاں پسند ہیں۔ اپنی تیز اور نان سٹاپ زبان کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہی نقصان اٹھاتی تھی۔ او، مجھے لگتا ہے میں نے کچھ غلط کہہ دیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اس نے فوراً ہی زبان اپنے دانتوں میں دبا لی۔ نہیں، میں مائنڈ نہیں کرتا۔ وہ اس کو آکورڈ فیل نہیں کروانا چاہتا تھا، اسی لیے اس میں بات آئیں بائیں شائیں کر دی۔ کمل بھی سمجھ گئی کہ اب وہ اس کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے موضوع تبدیل کر رہا ہے۔ پارکنگ ایریا کا آفس سے کافی زیادہ فاصلہ تھا۔ وہ دونوں اسی طرف ہی جا رہے تھے۔ وہاں پر پہنچ کر کنول صاحبہ کو یاد آیا کہ آج تو وہ اپنی گاڑی لائی ہی نہیں، آج تو وہ اس جلاد کے ساتھ آئی تھی۔ اب کیا مجھے یہاں سے بس اسٹیشن تک پھر سے پیدل چل کر جانا ہوگا؟ اپنے خیالات کا اظہار وہ عموماً اونچی آواز میں ہی کرتی تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر تک ڈراپ کر سکتا ہوں، میں بھی گوری ٹاؤن کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں گوری ٹاؤن میں رہتی ہوں؟ کہیں آپ سٹاکر تو نہیں؟ ارے نہیں، میں آپ کو بس جانتا ہوں، آپ سالار صاحب کی بیٹی ہیں۔ فراز جب بھی مسکراتا تھا اس کے دائیں سائڈ پر بننے والا ڈمپل نمایاں ہوتا تھا۔ اس کی نیلی رنگ کی آنکھیں جھیل کی طرح گہری تھیں
وہ ترکش ڈراموں کا ہیرو معلوم ہوتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت ہی چارمنگ تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کنول نے بے ساختہ اس کے اوپر سے نگاہ ہٹائی۔ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے کنول؟ اپنے اندر کی ٹھڑک کو قابو میں رکھو۔ اگر اس جلاد کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں، اور ابا کو پتہ چل گیا وہ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ آپ کے بابا میرے بابا کے دوست ہیں، اور ہماری فیملی ٹرمز بھی کافی زیادہ اچھے ہیں۔ میں 2 سے 3 بار آپ کے گھر بھی آ چکا ہوں، لیکن آپ یقیناً اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ فارحان نے اسے کافی زیادہ ڈیٹیل دے دی، پھر بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں، جب میرے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے کس کی تصویر لگی ہوئی ہے؟ وہاں پر آپ کے دادا جان کی تصویر لگی ہوئی ہے، دائیں جانب آپ کے بابا جان کی، اور پھر بائیں جانب آپ کے تایا جان کی تصویر ہے۔ آپ نے تو کچھ زیادہ ہی سرچ کی ہوئی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اور پھر اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ دور اپنی کھڑکی میں کھڑا مرتضیٰ خان کینہ توز نظر ان دونوں کو ہی گھورے چلے جا رہا تھا۔ ویسے اگلی بار جب آپ ہمارے گھر آئیں گے تو اپنا بلا ضرور لائیے گا، ہو سکتا ہے کہ میرا شیرو اسے دوستی کر لے۔ جی ضرور میڈم، آپ بس حکم کریں، اس نے ذرا سا اپنا سر جھکاتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کیا آپ سب لڑکیوں سے ایسے ہی بات کرتے ہیں؟ میں عموماً لڑکیوں سے بات نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے؟ پھر مجھ سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے لڑکا؟ استغفر اللہ میڈم، میں ایسا کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ شرمندگی کے مارے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ وہ اسے حویلی کے دروازے کے سامنے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ تو اتنی کم عقل تھی کہ اس نے نہ تو فراز کا شکریہ ادا کیا اور نہ ہی اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ لیکن وجہ یہ تھی کہ ان کے بلے صاحب نے زور زور سے ان کی گود میں ہی اپنے ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ نہیں نہیں میری جان، یہ مٹی نہیں ہے، یہاں نہیں، وہ چلاتے ہوئے بولی، اور تیزی سے اس کو لے کر گاڑی سے باہر اتری، کیونکہ ان کے بلے کو حاجت ہونے لگی تھی۔ حویلی میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنا باجا بجانا شروع کر دیا۔ چھوٹے بچوں کی طرح صوفے پر بیٹھی زور زور سے زمین پر پاؤں مارتی وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے؟ دادی جان نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ میں رسوا ہو گئی، میں ذلیل ہو گئی، اس نے مجھے برباد کر دیا، اس نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ارے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ بے وقوف، سوچ سمجھ کر بولو۔ اس کی اماں کو اس کی بات ایک آنکھ نہ بھائی، اس لیے اس کا کندھا پکڑ کر اس کو زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، ہوا کیا ہے؟ دادا جان بھی پوتی کے غم پر غمزدہ ہو گئے۔ آپ نے جس انسان کے ساتھ مجھے انٹرنشپ کرنے کے لیے لگایا ہوا ہے، وہ انسان ایک نمبر کا پاگل، سائیکو، نفسیاتی بندہ ہے، جس کو تو ٹھیک طرح سے بات کرنے کی تمیز بھی نہیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس کے ساتھ آفس میں کام نہیں کروں گی۔ اس کے دل میں آیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو فراز کے بارے میں بتا دے، لیکن ابھی ایک دم سے وہ اس کا ذکر کر کے ان لوگوں کو مشکوک نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دادی جان تو ان معاملوں میں حد سے زیادہ سوچ وچار کرنے لگتی۔ اسے یاد تھا ایک بار اس نے کالج میں ایک لڑکے سے دوستی کی تھی، وہ اس کو اپنے گھر بھی لے کر آئی تھی۔ دادی نے جب اس لڑکے کو دیکھا تو اسے پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھا کر کے خاندان کے بارے میں پوچھنے لگی۔ دادی نے اسے اس کے دادا تک کا نام پوچھ لیا تھا، لیکن جب دادی کو پتہ چلا کہ اس کے دادا نہیں تھے تو انہوں نے فوراً ہی رشتہ کینسل کر دیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک بڑی عجیب کہانی تھی۔ دادی جان کو اپنی جوانی میں ایک نائی نے دھوکہ دیا تھا، پھر بعد میں ان کی شادی دادا جیسے بزنس مین سے ہو گئی تو وہ اس نائی کو بھول گئی، مگر بے وفائی کا غم ابھی بھی ان کے دل میں موجود تھا۔ سالار صاحب غور سے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ بس بہت ہو گیا، اب اپنے کمرے میں جا کر ریسٹ کرو، تم تھک گئی ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ بابا جان، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ دیکھیں میری انگلیاں کام کر کر کے کیسے لال ہو گئی ہیں۔ یہ کام کرنے سے نہیں بلکہ سردی کی وجہ سے لال ہوتی ہیں۔ سردیوں میں تمہاری انگلیوں میں ویسے بھی خون جم جاتا ہے۔ یہ سن کر وہ کھسیانی سی ہنسی۔ یعنی اس ڈرامے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا؟ شام کو تایا جان جب گھر آئیں گے تو ان کے سامنے ان کے بیٹے کی برائیاں کروں گی۔
ابا جان کی آنکھوں پر تو بھتیجے کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، ان کو تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ باقی کا ڈرامہ وہیں پر سٹاپ کر کے وہ اپنے کمرے میں ریسٹ کرنے کے لیے چلی گئی، لیکن سونے سے پہلے وہ اس کا اکاؤنٹ سٹاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ یہ اس کی بہت ہی بری عادت تھی کہ وہ اس کی ہر تصویر پر آنے والے لائکس چیک کرتی تھی اور گنتی تھی کہ لڑکیوں نے کتنے لائکس کیے ہیں اور لڑکوں نے۔ ابھی بھی لڑکیوں کے لائکس بہت زیادہ تھے۔ توبہ توبہ، کتنی تھکی عورتیں ہیں۔ مسلمان تو چھوڑو، انگریزوں کو بھی نہیں چھوڑا اس نے، سب کے ساتھ ہی چکر چلایا ہوا ہے۔ خیر مجھے کیا، جہنم میں جب اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جلے گا تب سواد آئے گا اس کو۔ اس نے بیزاریت سے موبائل سائڈ پر پھینکا اور اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نیند تھی جو کوسوں دور چلی گئی تھی۔ کچھ یاد آنے پر اس نے پھر سے موبائل اٹھا لیا اور پھر سے لائکس گننے لگی۔ ایک لائک اس کی کزن کا بھی تھا، جس کے بارے میں سب لوگ ہی جانتے تھے کہ وہ مرتضیٰ خان سے بہت زیادہ obsessed ہے اور دل و جان سے اس پر فدا ہے۔ اس کے بارے میں سوچ کر کمل پھر سے اپنے دل کو جلانے لگی۔ کافی دیر کی کوششوں کے بعد آخر کار اسے نیند آ ہی گئی۔ رات کے وقت کسی نے اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آنے والے کو وہ باتیں سنانے ہی لگی تھی، لیکن جب دروازہ کھلا تو سامنے ہی تائی جان کھڑی تھی۔ شکر تھا کہ اس نے بر وقت ہی اپنی زبان کو بریک لگائی تھی، ورنہ ایک نیا محاذ کھڑا ہو جاتا۔ میری پیاری بیٹی، تم سو تو نہیں رہی تھی؟ ارے نہیں نہیں تائی جان، میں سو تھوڑی رہی تھی، میں تو لڑ رہی تھی۔ یہ بات اس نے دل ہی دل میں کہی تھی، تائی کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ میری نیند پوری ہو گئی تھی پر میں بس اٹھنے ہی والی تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اٹھا دیا، پھر تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ خواہ خوش اخلاق بننے کی ناکام کوششیں کر رہی تھی۔ جی جی بالکل، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ جب وہ فریش ہو کر نیچے گئی تو تایا جان شطرنج کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پرجوش ہو کر دوسری سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں نے آپ کو ہرایا نہیں تایا جان، لیکن اس بار شرط تھوڑی زیادہ لگائیں گے، 50,000 سے کم 1 روپیہ بھی نہیں لوں گی۔ وہ اکرام صاحب کو دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ وہ اکرام صاحب کے چھوٹے بھائی کی بیٹی تھی، بہت زیادہ شرارتی تھی۔ اس کی شرارتوں سے سارا خاندان ہی عاجز تھا۔ اکرام کی بیٹی مرتضیٰ خان سے اس کی شروع سے ہی نہیں بنتی تھی۔ اسکول کے زمانے سے ہی وہ اس سے نفرت کرتی تھی، کیونکہ وہ اس پر بہت زیادہ رعب جماتا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے گئی تب بھی وہ اسی یونیورسٹی میں ہی موجود تھا۔ وہ وہاں سے اپنا ٹرانسفر کروانا چاہتی تھی، مگر گھر والوں کی وجہ سے بے بس ہو گئی۔ تب محترم کا 7واں سمسٹر چل رہا تھا۔ 1 سال جو اس نے وہاں پر گزارا، اس 1 سال میں دونوں کے درمیان بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھیں۔ دونوں میں ایج ڈفرنس 5 سال کا تھا۔ نہ تو وہ مرتضیٰ خان کی عزت کرتی تھی اور نہ ہی مرتضیٰ صاحب اس پر شفقت کرتے تھے۔ دونوں کی کوشش یہی ہوتی کہ ہر وقت ہی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں۔ ابھی بھی وہ اس کی شکایتیں لگانے کے ہی موڈ میں تھی۔ تایا جان، ویسے مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے اس بات پر کافی زیادہ سوچا ہے اور پھر آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آپ کا بیٹا بالکل بھی آپ پر نہیں گیا۔ اسے تو لڑکیوں سے ذرا بھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً ہی سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، آپ کو بتاؤں یا پھر رہنے دوں؟ جو بھی ہے وہ میرا باس ہے۔ اب تو مجھے بتاؤ، اگر اس نے تمہیں تنگ کیا ہے یا پھر پریشان کرنے کی کوشش کی ہے تو میں اس کے کان کھینچ لوں گا۔ اس کو وہ سبق سکھاؤں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ مرتضیٰ خان جو کہ لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا، اپنے بابا کے غصے میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر اس نے بے ساختہ تھوک نکلا۔ وہ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، ہر طرف اس کا رعب و دبدبہ تھا، مگر وہ اپنے بابا جان کے غصے سے ڈرتا تھا، جبکہ اس لڑکی نے اس کے بابا جان سے دوستی کی ہوئی تھی، جو کہ اس کے لیے خطرے کی بات تھی۔ آ جاؤ برخوردار، تمہارے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے پر تول رہا تھا کہ اکرام صاحب نے اسے دیکھ لیا اور اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ دیکھیں تو ابھی بھی مجھے کیسے گھور رہا ہے۔
وہ منہ بناتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے بے چینی سے بولی۔ سالار صاحب کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، جبکہ عورتیں کچن میں موجود تھیں۔ وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، باقی کزن لان میں ہلا گلا کر رہے تھے۔ مرتضی خان کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اندر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اچھا بھلا وہ اپنے کزن سے خوشخبریوں میں مصروف تھا۔ تم اس کو آنکھیں کیوں دکھا رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی آنکھیں عزیز نہیں؟ ارے نہیں بابا، میں اس کو آنکھیں کیوں دکھاؤں گا؟ مرتضی خان کی قسمت اچھی تھی کہ سالار خان فوراً سے ہی وہاں پر پہنچ گئے۔ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کی ہی سائیڈ لیتے تھے۔ باپ کو وہاں پر آتا ہوا دیکھ کر کنول صاحبہ 9-2-11 ہو گئی۔ اندر تو آؤ، میرے بابا سے میری کیا شکایت لگانے والی تھی؟ ذرا مجھے بھی بتاؤ، میں نے تم پر کون سے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اور کون سا میں نے تمہاری تذلیل کی ہے؟ سب امپلائیز کے سامنے آپ نے مجھے ذلیل کیا تھا، اور جو تم نے کیا اس کا کیا؟ پورے آفس میں تم نے میرا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے باس بلی سے ڈرتے ہیں۔ اس کو مجھ سے دور کرو۔ مرتضیٰ نے نوٹ کیا کہ وہ پھر سے اپنے بلے کو اس کے قریب لا رہی تھی۔ تو آپ نہ ڈریں، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ آپ مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، آپ تو مجھے ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میری گردن آپ کے سامنے ہے۔ وہ اپنا دوپٹہ سائڈ پر کر کے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مرتضیٰ کی نظر جب اس کی سراہی دار گردن پر پڑی، جو کہ چاند کی چاندنی میں چمک رہی تھی، تو اس نے بے ساختہ اپنی نگاہیں چرائیں۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس بے وقوف لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوپٹہ صحیح کرو اور جا کر ماما کی مدد کراؤ، ہر وقت ہی شرارتوں میں مصروف رہتی ہو۔ وہ اسے نگاہیں چراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میرے باس نے مجھے 2 ہفتوں کی چھٹی دی ہوئی ہے۔ کھانا کھانے کے دوران اس نے ایک نیا چھوچا چھوڑا۔ سب لوگوں نے حیرت سے مرتضیٰ کی طرف دیکھا تو وہ کندھے اچکا گیا۔ یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ایک ہائیکنگ اسپاٹ پر گھومنے کے لیے جانا ہے، اسی وجہ سے میں نے اس کو اجازت دے دی۔ میں اس کو کیسے منع کر سکتا تھا؟ حیران اور پریشان ہونے کی باری اب کنول صاحبہ کی تھی۔ اس کی ماں نے جس انداز میں اس کو گھورا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کون سے ٹرپ کی بات کر رہی ہو بیٹی؟ شرینہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ امی وہ اصل میں… آنٹی، دراصل یہ لوگ سکردو گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، تقریباً 5 دنوں کا ٹرپ ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کو اجازت کیسے دے دی۔ وہ انسان بھی جھوٹ بولنے میں بہت ماہر تھا۔ کنول کو اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اسے اس انسان سے پنگا نہیں لینا چاہیے تھا۔ وہ تو اسے پھنسانے کے چکر میں خود پھنس گئی تھی۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ جب دوسروں کے لیے انسان گڑھا کھودتا ہے تو خود سب سے پہلے اس میں گرتا ہے۔ اب اگر اگلے 2 ہفتوں تک تم نے گھر سے باہر قدم بھی نکالا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ارے کیوں میری بچی پر غصہ کر رہی ہو؟ تایا جان نے فوراً سے اس کی سائیڈ لی۔ بھائی صاحب، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کا دماغ آج کل کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑنے لگا ہے۔ میں بھیجتی ہوں اس کو سکردو گھومنے کے لیے، یہ تو گلی کے کونے میں موجود شاپ پر بھی جانے کے قابل نہیں۔ اسے یونیورسٹی میں بھیج رہی ہوں، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے۔ امی جان بس کریں نا، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا، کون اس سے شادی کرے گا؟ جیسی اس کی حرکتیں ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ سسرال میں بھی جا کر ہماری ناک ہی کٹوائے گی۔ اتنا زیادہ مت سوچا کرو اور اتنی فکر نہ کیا کرو، ابھی یہ چھوٹی ہے، نادان ہے، جب بڑی ہوگی تو سمجھدار ہو جائے گی۔ تایا جان نے پھر سے اس کا ساتھ دیا۔ سالار صاحب خاموشی سے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس معاملے میں مرتضیٰ خان بھی ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ دونوں چچا بھتیجا ایک جیسے تھے۔ کنول اپنے تایا جان پر گئی تھی۔ وہ بھی بچپن میں بہت شرارتی ہوا کرتے تھے۔ جب بھی وہ کنول کو دیکھتے تو انہیں اپنا ماضی یاد آتا، اسی وجہ سے وہ اس کو ڈانٹتے نہیں تھے بلکہ اس کا ساتھ دیتے تھے۔ دعوت ختم ہو چکی تھی۔ مرتضیٰ خان اپنے بابا کے ساتھ حویلی واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے جانے ہی لگا تھا کہ بابا کی آواز سن کر اس کے قدم زمین سے جکڑ گئے۔ میں تمہارے اور کنول کے نکاح کے بارے میں سوچ رہا ہوں،
تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بابا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اور اس سے شادی؟ کبھی بھی نہیں۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے اور نہ ہی میں اتنا گیا گزرا ہوں جو میں اس جیسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس جیسی لڑکی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ آخر تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تم کسی ریاست کے شہزادے ہو یا پھر کوئی بڑے پرنس چارمنگ ہو؟ میری بیٹی تم سے 100 گنا اچھی ہے۔ غلطی تو مجھ سے ہو گئی، یہ سوال مجھے تم سے نہیں بلکہ اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ بابا آپ تو برا منا، جاؤ یہاں سے اور جا کر اپنی کلاس کی کسی ماڈل لڑکی سے شادی کرو، پھر پوری زندگی اس سے جوتے کھاتے رہنا۔ وہ دیسی پیرنٹس کی طرح ہی تھے، انہیں پتا تھا کہ آج کل کی ماڈرن لڑکیاں صرف پیسوں کے پیچھے بھاگتی ہیں، نہ تو وہ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے شوہر کا کوئی کام کرتی ہیں۔ مرتضیٰ خان کا چہرہ غم اور غصے کے مارے لال ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے 2 ہفتوں تک وہ آفس نہیں آئی تھی۔ اس کا ٹائم بہت ہی برا گزر رہا تھا۔ بار بار وہ دروازے کی طرف دیکھتا کیونکہ اب اسے قبل کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ہر 5 منٹ کے بعد کسی موت کے فرشتے کی طرح اس کے آفس میں اجازت لیے بغیر داخل ہوتی تھی اور کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتی تھی۔ کبھی فائلز میں کوئی مسئلہ نکال دیتی اور کبھی کام کرنے سے انکار کر دیتی، کبھی خواہ اس سے باتیں کرنے لگتی اور کبھی امپلائیز کی چگلیاں کرنے لگتی۔ اگلے دن جب وہ اس کے آفس میں آئی تو وہ بار بار اس کے سامنے اپنی انگوٹھی کی نمائش کر رہی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے فائل رکھتی تو اس سے پہلے اسے اپنا پورا ہاتھ دکھاتی۔ شروع میں تو اسے سمجھ نہ لگی، مگر پھر بعد میں جب اس کی نظر کنول کے ہاتھوں میں موجود انگوٹھی کے چمکتے ہوئے ہیرے پر پڑی تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ زندگی میں پہلی بار تمہیں ہیرا دیکھنے کو ملا ہے۔ دیکھنے کو نہیں، پہننے کو بھی ملا ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری اور بڑی انگوٹھی ہے میری۔ کس نے گفٹ کی ہے؟ اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کہیں تم نے اماں کے پیسے چرا کر تو نہیں خریدی؟ لا حول ولا قوت، میں چوری نہیں کرتی۔ یہ انگوٹھی مجھے میرے منگیتر نے دی ہے۔ میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد میری شادی بھی ہونے والی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ بم تھا جو مرتضیٰ کے سر کے اوپر گرا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی رک گیا۔ وہ خود اپنی بدلتی ہوئی کیفیت پر حیران رہ گیا۔ اس کی منگنی ہوئی تھی تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات تھی؟ کل اس کے پیرنٹس کسی منگنی کے فنکشن پر جا رہے تھے، تو کیا وہ کنول کی منگنی تھی؟ مگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ اور اس کا رشتہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ ویسے مجھے امید تھی کہ آپ میری منگنی کے فنکشن پر آئیں گے کیونکہ آپ کھانے کے بہت ہی بھوکے ہیں۔ میں حیران رہ گئی جب میں نے آپ کو وہاں پر نہیں دیکھا۔ کہیں آپ جل تو نہیں گئے ہیں؟ میں نے چھوٹی ہو کر منگنی کر لی اور آپ بڑے ہو کر ابھی تک منگنی نہیں کر پائے۔ میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں جو میں تم سے جلتا رہوں، اس نے بفرے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں تو پھر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ آرام سے بھی بات کر سکتے ہیں آپ۔ یہ پروجیکٹ کی ڈیٹیل دیکھو، اگلے 2 گھنٹوں کے اندر مجھے یہ پورا پروجیکٹ ریڈی چاہیے۔ سر مگر یہ تو بہت ہی مشکل۔ اگر دماغ کام میں استعمال کرو گی تو مشکل نہیں لگے گا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج کنول نے زیادہ بحث بھی نہیں کی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر خاموشی سے اس کے آفس سے باہر آ گئی۔ یہ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے نخرے تو دیکھو، کیسے مجھے پیٹھ دکھا کر چلی گئی۔ وہ اب گاؤں کی عورتوں کی طرح سوچ و بچار میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنی شام کی ساری میٹنگز بھی کینسل کر دی تھی کیونکہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ اپنے آفس سے باہر نکلا تو وہ اس کو کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اس کو غصہ آ گیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ گھر واپس چلی گئی ہے۔ ایک امپلائی سے اس نے پوچھا، سر وہ تو کیفے میں سرفراز کے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں۔ امپلائی نے سرسری انداز میں کہا۔ اس کے تن بدن میں آنکھ لگ گئی۔ کل اس کے دوست کی بھی تو منگنی تھی، وہ اس پر بھی نہیں جا سکا تھا، تو کیا اس کے دوست اور اس کی کزن کی آپس میں منگنی ہو گئی تھی؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں۔ میڈم، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ یہاں پر؟ ارے کیسے ہو تم؟ فراز اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے مصافحہ کرنے لگا۔ ایک بلڈنگ میں دونوں کے آفیسز موجود ہیں
مگر اس کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے ہیں کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے فراز کے کانوں میں گھستے ہوئے خونخوار انداز میں کہا۔ لیکن تمہاری کزن تو میرے ساتھ ایک بہت ہی اہم تعلق میں بن گئی ہے۔ وہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں نے سرفراز سے مدد لے لی، کنول نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا۔ مرتضیٰ خان کو اس حد تک جلسی ہو رہی تھی کہ وہ ان دونوں کے درمیان کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ جب بھی فراز کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو وہ اس کی بات کاٹ کر خود بولنے لگتا۔ یہ کنول بھی نوٹ کر رہی تھی۔ اس پروجیکٹ میں مرتضیٰ نے اس کی مدد کی تھی۔ فراز بیچارہ تو اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ چلو میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، میں ابھی نکل رہا ہوں۔ وہ فراز کے ساتھ لنچ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی اور وہ لنچ پر چھپ کر جا رہی تھی۔ گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس کی امی کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جب تک ان دونوں کے درمیان کوئی مضبوط تعلق قائم نہ ہو تب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ فری نہ ہو، جبکہ فراز کے لیے یہ سب کچھ معمول کی بات تھی۔ کون سا وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی تھی؟ فراز کی زندگی میں بہت سی لڑکیاں آ چکی تھیں۔ ابھی مرتضیٰ خان بھی اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اگر وہ اس کو انکار کرتی تو مرتضیٰ اسے وجہ پوچھتا۔ وہ یہ تو نہیں بتا سکتی تھی کہ مجھے ڈیٹ پر جانا ہے، تو مجبوراً اسے مرتضیٰ کے ساتھ ہی واپس آنا پڑا۔ ویسے آج آپ میری ذات میں اتنا زیادہ انوالو کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنا منہ دھو کر رکھو، میرے پاس کرنے کے لیے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ تو پھر آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ آپ صبح سے میرے پاس بیٹھ کر پروجیکٹ میں مدد کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پروجیکٹ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میرا کروڑوں کا نقصان ہو جائے۔ او ہاں، میں کیسے بھول گئی کہ آپ تو ایک نمبر کے کھڑوس بندے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، جبکہ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا گاڑی چلانے لگا۔ کیا تم فراز کو پہلے سے ہی پسند کرتی تھی؟ نہیں، میری ان سے صرف ایک بار ہی ملاقات ہوئی تھی، اس دن جب تم اس کی گاڑی میں گھر گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا۔ شکر کرو میرا تمہارے گھر میں شکایت نہیں لگائی۔ اگر آپ شکایت لگا دیتے تو تھوڑا پہلے منگنی ہو جاتی، 2 ہفتے انتظار نہ کرنا پڑتا۔ کنول خباثت سے مسکراتے ہوئے بولی۔ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے؟ میں تمہارا میل کزن ہوں۔ میں نے کب کہا کہ آپ فیمیل ہیں؟ وہ دو بدو جواب دیتی ہوئی آج اس کو زہر نہیں لگ رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں وہ اس کی باتیں انجوائے کر رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ یہ میرا انتہائی پرسنل میٹر ہے اور آپ کو اس معاملے میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس انسان کی اصلیت کو جانتا ہوں۔ وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہ اونچی آواز میں چلا پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے شوہر گھٹیا کہنے کی؟ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر گنڈوں کی طرح لڑنے مرنے پر اتر آئی۔ کیونکہ وہ ہے، میں اس کی اصلیت سے واقف ہوں۔ اگر چچا جان مجھے بتا دیتے اور مجھ سے مشورہ لے لیتے تو شاید۔ اپنے مشورے آپ اپنے پاس رکھیں۔ وہ آپ سے کئی گنا خوبصورت ہے، ہینڈسم بھی ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ترکش ہیرو کی طرح لگتا ہے۔ میں بھی تو بڑے ٹرکش ہیرو کی طرح لگتا ہوں، اس نے اپنے ہلکے سنہری بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے ترکش پسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی جہاں پر فراز کی کال آ رہی تھی۔ کیسی عجیب لڑکی ہے، ابھی اس کے بارے میں کچھ جانتی بھی نہیں اور ابھی سے اس کا نام مائی لائف لائن لکھ دیا۔ توبہ توبہ، دوسروں کو دین کی ترغیب کرتی ہے اور خود۔ یہ تو وہی مثال ہو گئی، شکل مومنہ اور کرتوت کافرانہ۔ وہ جل بھن کر سیاہ کوئلہ ہو رہا تھا، جبکہ محترمہ اس کی طرف سے مکمل طور پر انجان فراز کو میسیجز کرنے میں مصروف تھی۔ مرتضیٰ خان آج جلدی ہی گھر واپس چلا گیا۔ اس کے بابا نے اس پر ایک نظر ڈال دی اور دوبارہ سے اخبار پڑھنے لگے۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس چڑیل کی منگنی ہو چکی ہے؟ تمہیں کون سا اس کی منگنی میں کوئی انٹرسٹ تھا؟ تمہیں تو وہ لڑکی زہر لگتی تھی، بے وقوف لگتی تھی۔ ہے تو میری کزن، جیسی بھی ہے، ایٹ لیسٹ مجھے پتا تو ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی منگنی فراز سے ہوئی ہے۔
ہمیں لگتا تھا کہ تمہارا دوست تمہیں بتا دے گا۔ وہ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے، تمہیں اس چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اس کا سارا بایو ڈیٹا نکلوا لیا ہے، وہ بہت ہی اچھا اور شریف بچہ ہے۔ آپ نے صرف اس کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا ہوگا، مگر میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ جب تم ایک لڑکی کو پسند ہی نہیں کرتے، جب وہ لڑکی تمہیں بری لگتی ہے، تو کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہو؟ اس کا شوہر جیسا بھی ہو، تمہیں اب اس معاملے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ میری کزن، بس بہت ہو گیا، جاؤ یہاں سے۔ میں اس بارے میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا۔ اگر تمہیں اس میں اتنا ہی انٹرسٹ اور اتنی ہی فکر تھی تو تمہیں اس سے شادی سے انکار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے سب سے پہلے تم سے ہی پوچھا تھا۔ میں ابھی بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ خیر، اگر آپ لوگوں کو میری بات نہیں مانی تو نہ مانی۔ رات کے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے چچا جان کے گھر چلا گیا۔ کنول کے بابا نے گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی ان کے بھتیجے سے ہو جائے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی اور کسی سے فون پر باتیں کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ فراز ہی ہوگا۔ وہ اس وقت بالکنی میں کھڑا تھا اور خالی خالی نظروں سے اس لڑکی کو گھورے چلے جا رہا تھا۔ جب وہ کسی بات پر مسکرائی تو وہ بھی دھیمے سے مسکرا دیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے، ورنہ میرا دل ایک دم سے خالی نہ ہوتا۔ میں اس لڑکی سے نفرت نہیں کرتا تھا، مجھے تو وہ لڑکی اچھی لگتی تھی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے خود سے اپنی محبت کا اعتراف کر لیا تھا، مگر یہ اعتراف اس لڑکی کے سامنے کرنا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اگر اس کو ڈانٹتا بھی تھا تو اس کی بہتری کے لیے ہی ڈانٹتا تھا، تاکہ وہ کوئی الٹا سیدھا کام نہ کرتے اور نہ ہی کوئی غلطی کرتے، ایسی غلطی جس پر بعد میں اس کو پچھتانا پڑے۔ جب وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو گیا تب بھی وہ اکثر اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے یونیورسٹی آتا تھا۔ کنول کے بہت سے ایسے مسائل تھے جس کو اسی نے ہی حل کیا تھا، لیکن چونکہ ان دونوں میں بچپن سے ہی لڑائیاں چلتی آ رہی تھیں، اسی وجہ سے وہ اسے اپنی محبت کا اعتراف ہی نہیں کر پایا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ کنول اس کو سیریس نہیں لے گی اور نہ ہی اس کی بات پر یقین کرے گی، اس لیے اپنے جذبات اس نے اپنے اندر ہی دبا لیے، مگر اب وہی جذبات اس کو اندر سے بری طرح سے کاٹ رہے تھے۔ فراز، تمہیں اب میرے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری عورت پر نظر رکھنے کی؟ وہ فیصلہ کن انداز سے بولا اور ان کی حویلی سے باہر نکل گیا۔ ارے، مرتضیٰ خان کہاں پر گیا؟ کیا وہ آیا تھا؟ کنول نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تھوڑی دیر پہلے تو یہیں پر ہی تھا، اس کی امی نے جواب دیا۔ پھر سے کوئی میٹنگ آئی ہوگی اور چلا گیا ہوگا، یہ کہہ کر وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بھی اداس تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور اس نے دائیں جانب کروٹ بدلی۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے اور بیڈ کی چادر میں جذب ہو گئے۔ مرتضیٰ خان سے لڑتے لڑتے کب اسے محبت ہو گئی وہ سمجھ ہی نہ پائی، اور اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اسی سے ہی شادی کرے گا، وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ جب اس کے تایا جان نے اس کے بابا سے بات کی کہ مرتضیٰ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہے، تب اس نے یہ باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی اور ضد میں آ کر اس نے فراز کے رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اب اس کو اپنا فیصلہ ہی اندر کوڑے مار رہا تھا۔ یا پھر کوئی ایسا راستہ نکال جس سے مرتضیٰ خان مجھے مل جائے، یا پھر میرا دل فراز کی طرف مائل کر دے۔ میں دو کشتیوں پر سوار نہیں ہو سکتی۔ اگلے ایک ہفتے میں جو خبر سننے کو آئی تھی اسے سن کر سب لوگ ہی بری طرح سے ہل گئے۔ فراز ڈرگس ڈیلنگ کے کیس میں پکڑا گیا تھا۔ پولیس اسے اس کے آفس سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لے کر گئی تھی۔ ایک بہت بڑی کمپنی کا CEO ڈرگس ڈیلر تھا، یہ ہیڈ لائن ہر نیوز چینل پر چل رہی تھی۔ باہر سب لوگوں کے سامنے تو کنول نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا، لیکن اپنے کمرے میں آ کر اس نے بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیے۔ جان چھوٹی اس فراز نامی بلا سے، میری جان چھوٹی،
مجھے تو پہلے ہی شک تھا، ہر بار ہی مجھے سے ڈرگ کی بو آتی تھی۔ ادھر یہ کام کرنے والا مرتضیٰ خان تھا، اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوا تو اس کے بابا اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے نا؟ ہاں، میں نے ہی کیا ہے۔ اگر تمہیں وہ لڑکی پسند تھی اور تمہیں اس سے شادی کرنی تھی تو پہلے انکار کیوں کیا؟ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور اب میں اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ چچا جان سے جا کر میرے رشتے کی بات کریں، مگر اب میری بھتیجی نہیں مانے گی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسے ماننا ہوگا۔ میں ٹرائی کر سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جس بات کی توقع تھی وہی ہوا۔ کنول نے انتہائی بے رحمی سے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ وہ اسے بات کرنے کے لیے خوار ہو رہا تھا۔ اب حویلی والے اس کی حالت دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے۔ کنول بھی اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ اس کی یونیورسٹی دوبارہ سے اوپن ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ اسے یونیورسٹی میں لینے کے لیے آ گیا۔ جب اس نے مرتضیٰ کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو وہ اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے گاڑی کا لاک لگانے لگا۔ آپ مجھے اغوا کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ جرأت کیسے کر سکتا ہوں میڈم صاحبہ؟ آپ مجھے اوائڈ کیوں کر رہی ہیں؟ اور آپ نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ آپ نے بھی تو انکار کیا تھا، تو کیا تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو؟ آپ کو جو سمجھنا ہے آپ سمجھیں۔ دیکھو یار، مجھے اتنا تنگ نہ کرو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کیا کہا آپ نے؟ دوبارہ سے کہیں۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی، میں نے کہا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں۔ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور مجھ پر یہ راز اس وقت آشکار ہوا جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں تمہیں کھو دوں گا، اور یہ احساس بہت ہی تکلیف دینے والا تھا۔ میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں کھو سکتا۔ تو کیا آپ نے فراز؟ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس نے کانوں کا ہاتھ لگایا۔ کنول بچپن سے ہی جھوٹ بولتی تھی۔ مرتضیٰ نے اگر زندگی میں پہلی بار جھوٹ بول دیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ ویسے اگر آپ مجھے کہہ دیتے کہ یہ سب آپ نے کیا ہے تو مجھے میری زندگی فلمی لگنے لگتی، لیکن چلے کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر تم راضی ہو؟ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ مجھے جواب ہاں میں چاہیے۔ آپ کو 1 ہفتے کے بعد جواب مل جائے گا۔ یہ 1 ہفتہ مرتضیٰ خان نے کانٹوں پر چل کر گزارا تھا، اور پھر 1 ہفتے کے بعد محترمہ کی طرف سے ہاں کا پیغام آ گیا تھا۔ اس کو لگا کہ اسی نئی زندگی کی نوید مل گئی ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ کنول مطمئن تھی۔ دشمنی کی کہانی محبت کی داستان میں بدل چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔